نتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم وہ محمد مصطفیٰ بھی ہیں وہ احمد مجتبیٰ بھی ہیں وہ محمد مصطفیٰ بھی ہیں وہ احمد مجتبیٰ بھی ہیں وہ مطلوب خلائق بھی وہ محبوب خدا بھی ہیں مجھ سا کم سن بے ہنر اور آپ کی مدح و ثنا مجھ سا کم سن بے ہنر اور آپ کی مدح و ثنا میرے مولا میں کہاں سے لاؤں قرآن کی زبان حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا اندھیروں سے نکل کر اجالوں میں آ گئی دنیا ستے چہروں سے زنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا ستے چہروں سے زنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا حضور آئے تو انسان کو جینے کا شعور آیا میرے محترم معزز قابل صد احترام معزز سامعین و ناظرین اکرام آج 21 اکتوبر 2022 اور 24 ربیع الاول 1444 ہجری کے جمعۃ المبارک کے اس بیان میں آپ کے سامنے حاضری کا اللہ تعالیٰ نے شرف عطا فرمایا ہے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی ہے میرے معزز سامعین چونکہ ہمارے اس مدرسے جامعہ محمدیہ میں طلباء و طالبات کا سماعی امتحان ہوا تھا ہمارے تبلیغی مرکز گجرات کے امام اور بڑے استاذ محترم حضرت مولانا محمد یوسف صاحب دامت برکاتہم العالیہ شعبہ حفظ کا امتحان لینے کے لیے تشریف لائے تھے اور شعبہ ناظرہ و قاعدہ کا امتحان لینے کے لیے ہمارے اقرا سکول کے اساتذہ اکرام تشریف لائے تھے امتحان کا نتیجہ ہوا اور بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے ہم نے آج اس جمعۃ المبارک کے اس اجتماع میں بچوں کو انعامات سے نوازنا ہے. جن بچوں نے امتحان میں پوزیشن حاصل کی ہے
تاکہ ہمارے بچوں اور بچیوں کے دلوں کے اندر قرآن کی، دین کی، مسجد کی، مدرسے کی محبت پیدا ہو، اور اللہ تعالیٰ ان سب کو قرآن پاک کا حافظ، عالم، دین کا داعی بنائے۔ میرے محترم سامعین، اس کے ساتھ ساتھ ہماری اس مدرسے کی یہ ننھی منی بچی، راضی خان صاحب کی پوتی اور سجاد خان کی بیٹی نے قرآن پاک الحمدللہ ناظرہ مکمل کیا ہے۔ الحمد سے لے کر والناس تک سارا قرآن پاک استاذ محترم کو سنایا ہے، اس کی دعا بھی ہے۔ تو اس لیے آج کے جمعۃ المبارک کے اس بیان کا موضوع عظمت قرآن اور عظمت اہل قرآن ہے۔ قرآن پاک کی عظمت اور جو قرآن پاک کو پڑھنے والے ہیں، پڑھانے والے ہیں، تلاوت کرنے والے ہیں، یاد کرنے والے ہیں، ان کی عظمت اور فضیلت آپ کے سامنے ذکر کرنی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ہم سب کے دلوں کے اندر قرآن پاک کی جو ہماری مذہبی کتاب ہے، اللہ کی لا ریب کتاب ہے، ساری کتابوں سے افضل کتاب ہے، اور ساری کتابوں سے اور سارے معجزوں سے بڑھ کر معجزہ ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، جو ایک مکمل دستور حیات ہے، مکمل ضابطہ حیات ہے۔ پوری زندگی گزارنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اس کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا ہو، اور تاکہ ہم میں سے ہر ایک بندہ قرآن پاک پڑھنے والا، سمجھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بن جائے۔ میرے محترم سامعین، جو میں نے آیت مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اگر ہم اس قرآن پاک کو پہاڑ پر بھی نازل کرتے تو آپ دیکھتے کہ پہاڑ بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ ڈائریکٹ اگر پہاڑ پہ بھی نازل کرتے براہ راست تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ، پاش پاش، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، اس کے بوجھ کو نہ اٹھا سکتا، اس لیے کہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے دل پر بھی جب اس کو نازل کرنا چاہا تو فرشتہ آیا، نبی علیہ السلام کا سینہ اس نے چاک کیا، دل مبارک نکال کر جنت سے وہ برتن لے کر آیا تھا، اس کے اندر زمزم کا پانی تھا، اس پانی کے ساتھ اللہ کے پاک نبی کے سینہ مبارک کو، دل مبارک کو دھو کے دوبارہ دل کے اندر، سینے کے اندر دل رکھا، پھر اللہ تعالیٰ نے وحی کو، قرآن پاک کو اس دل پر نازل کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن پاک کو ایسے آسان بنا دیا۔ پھر امت کا چھوٹا سا بچہ، چھوٹی سی بچی بھی الحمد سے لے کر والناس تک سارے کا سارا قرآن پاک اپنے دل کے اندر محفوظ کر لیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور بڑی عظمت اور جلال والا، اس میں اللہ کی عظمت کا ذکر ہے، اللہ کی کبریائی کا ذکر ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ اس کو براہ راست پہاڑ میں بھی نازل کرتے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تو آپ دیکھتے کہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اور یہ ایسی اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جس کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے خود لی ہوئی ہے۔ باقی بھی کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں، تورات بھی اللہ کی کتاب، انجیل بھی اللہ کی کتاب، زبور بھی اللہ کی کتاب، اس کے علاوہ صحائف بھی، لیکن کسی کتاب کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ نہیں لی، ان میں سے انہی کے امتیوں کے حوالے کر دی۔ لیکن قرآن پاک جب اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی اس قرآن پاک کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن پاک کا پڑھنا بھی ثواب، قرآن پاک کا دیکھنا بھی ثواب، قرآن پاک کو گھر میں رکھنا بھی باعث برکت، کوئی چیز برکت سے خالی نہیں ہے۔ اور لیکن قرآن پاک کا میرے محترم بھائیوں اصل مقصد یہ ہے کہ یہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا خط ہے سارے انسانوں کے نام، اور خاص کر ایمان والوں مسلمانوں کے نام۔ خط کا مطلب کیا ہوتا ہے، یا میسج کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میسج کا، خط کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو کھول کے اس کو پڑھیں، اگر پڑھنے والا میسج ہے، سننے والے تو اس کو سنیں اور دیکھیں کہ یہ مجھے جس نے خط بھیجا ہے، مجھے جس نے میسج بھیجا ہے، وہ کیا کہنا چاہتا ہے، اس کی بات سمجھیں، سمجھ کر جو کہنا چاہتا ہے اس پر عمل کریں۔ اس لیے خط ہوتا ہے، اس لیے میسج ہوتا ہے، چاہے وہ ریٹن ہو، چاہے وہ وائس میسج ہو، یہ اس کا مقصد ہوتا ہے۔ یہ قرآن پاک بھی اللہ تعالیٰ کا میسج ہے،
اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے، اللہ تعالیٰ کا خط ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ ہم اس کو کھولیں، اس کو پڑھیں۔ سب سے پہلے قرآن پاک کا سب سے پہلا حق یہ ہے ایمان والوں کے نام کہ قرآن پاک کو کھول کر ایمان والے اس کو پڑھنا سیکھیں۔ سب سے پہلے تلفظ کے ساتھ، تجوید کے ساتھ، غنہ مد کے ساتھ قرآن پاک سارے کا سارا پڑھیں، پڑھنا سیکھیں۔ یہ ایک مستقل حق ہے قرآن پاک کا ہمارے اوپر۔ سب سے پہلا حق ہے کہ اس کی صحیح پڑھنا ہے اور پھر روز اس کو پڑھا جائے، ہر روز قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، بے شک تھوڑی ہی کیوں نہ کریں لیکن روز قرآن پاک کی تلاوت لازمی کریں۔ بزرگ تو فرماتے ہیں کہ ایک سپارہ جو عام بندے ہیں نا، جو حافظ نہیں ہیں، وہ ایک سپارہ روز قرآن پاک کا تلاوت کریں تاکہ مہینے کے اندر ان کا قرآن پاک مکمل ہو جائے۔ اور جو حافظ صاحب ہیں، جو قاری صاحب ہیں، انہیں چاہیے کہ ایک دن میں 3 سپارے قرآن پاک کے پڑھیں تاکہ 10 دن میں، مہینے میں ان کے 3 قرآن پاک مکمل ہو جائیں۔ تو اس لیے بچیاں میں اندر آ جائیں، پیچھے گئے شاباش اندر آ جائیں۔ تو اس لیے قرآن پاک کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس کو دیکھ کر پڑھنا آنا چاہیے ہمیں۔ اور کتنی فضیلت ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، مسند دارمی میں ہے کہ قرآن پاک جب بندہ پڑھ کے مکمل کرتا ہے اور دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے 4000 فرشتے ان کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں جس دعا پر 4000 نورانی فرشتے آمین کہیں کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کو رد فرما دیں گے؟ نہیں رد فرمائیں گے، بلکہ اس دعا کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں گے۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے، جب بھی کوئی قرآن پاک مکمل کرتا ہے، مکمل پڑھتا ہے، الحمد سے لے کر والناس تک، چاہے وہ دیکھ کے پڑھے، ناظرہ پڑھے، چاہے وہ زبانی قرآن پاک کو یاد کرے، حفظ مکمل کرے، تو میرے محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں اس قرآن پاک کو مکمل کرنے والے کے لیے، ناظرہ مکمل کرنے والے کے لیے اور حفظ مکمل کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ ایک درخت لگاتے ہیں۔ جنت آپ کو پتہ ہے کہ جنت چٹیل میدان ہے۔ جنت کیسی ہے؟ چٹیل میدان ہے۔ اس کو آباد کیسے کرنا ہے؟ نیک اعمال سے۔ جتنے چاہیے اپنی جنت کو سرسبز و شاداب بنا لیں، خوبصورت بنا لیں، مزین کر لیں، اس میں ڈیکوریشن کر لیں، وہ ہوں گی نیک اعمال سے۔ تو اللہ کے پاک نبی نے فرمایا ایک درخت جنت میں اللہ تعالیٰ لگاتی ہیں، وہ درخت اتنا اونچا ہے کہ ایک کوا پیدا ہو اور پیدا ہوتے ہی اڑنا شروع کرے اور اڑتا جائے حتیٰ کہ اس کو موت آ جائے، لیکن پھر بھی وہ اس کی شاخوں کو نہیں پہنچے گا۔ اتنا اللہ تعالیٰ اونچا اور سایہ دار درخت اللہ تعالیٰ جنت میں اس بندے کے لیے لگائیں گے۔ اور یہ آتا ہے کہ کوے کا کیوں ذکر ہے؟ دیکھیں باقی بھی تو پرندے ہیں، اس حدیث پاک میں کوے کا کیوں ذکر ہے؟ اس لیے کہ کوے کی عمر لمبی ہوتی ہے، 200 سال 250 سال کوے کی عمر ہوتی ہے، تو اس لیے آیا ہے۔ اور کوا پرواز بھی بہت زیادہ کر دیتی، لمبی اس کی عمر ہوگی، تو اتنا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جو قرآن پاک ناظرہ مکمل کرتا ہے، جن کا بچہ یا جو خود جو حفظ مکمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ان کے لیے جنت میں ایسا اونچا اور سایہ دار درخت لگائیں گے۔ اور میرے محترم بھائیوں، جب قرآن پاک مکمل ہوتا ہے تو اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کا بھی طریقہ بتایا کہ قرآن پاک کیسے مکمل کرنا ہے۔ جب مکمل ہو جائے تو کیا کرنا ہے؟ اللہ کے پاک نبی سب کہہ دیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سنت مبارکہ تھی کہ جب قرآن پاک کی تلاوت شروع کرتے تھے، پڑھنا شروع کرتے تھے، الحمد سے لے کر والناس تک جب پہنچتے تھے سورۃ الناس پر، تو اللہ کے پاک نبی دوبارہ شروع سے سورہ فاتحہ سے سورہ الحمد پڑھ کے، سورہ فاتحہ پڑھ کے پھر قرآن پاک کو شروع کر دیتے تھے۔ الحمد پڑھتے تھے اور پھر سورہ بقرہ پڑھتے تھے، شروع سے لے کر اولئک هم المفلحون تک، یہاں تک مکمل کر کے پھر اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے۔ اس میں ہمارے لیے بھی یہ سبق ہے کہ جب بھی ہم قرآن پاک مکمل کریں فوراً ہی پھر شروع کر لیں۔ یہ نہ سمجھیں جیسے ہمارے معاشرے میں یہ عام ہے، ہمارا بچہ ہماری بچی ایک دفعہ قرآن پاک پڑھ لیتے ہیں، ہم ان کو بس کرا دیتے ہیں، مدرسے سے بولتے ہیں بس اس نے قرآن پڑھ لیا۔ یہ بات نہیں ہے، قرآن پاک ایک دفعہ پڑھیں، پھر بھی اگر اس میں اٹک آتی ہے، روانگی صحیح نہیں ہے، تو بندہ ایک دفعہ اور پڑھ لے، تیسری دفعہ پڑھ لے۔
جتنا زیادہ پڑھے گا اتنا زیادہ اجر و ثواب ہے۔ ٹھیک ہے اپنے کام کاج، اپنا سکول، اپنا کام ہو جائیں، لیکن صبح قاری صاحب کو اپنا سبق سنا دیں، تو جتنا زیادہ تلاوت کریں گے اجر و ثواب بھی ملے گا، اور زیادہ ریڈنگ سے قرآن پاک میں روانگی بھی آئے گی۔ تو یہ ہمارے پیارے نبی کی سنت بھی ہے، جو ہی ختم ہو دوبارہ کیا کرنا ہے، قرآن پاک کو دوبارہ پھر شروع کر لینا ہے۔ اور میرے محترم بھائیوں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا بھی یہ طریقہ تھا کہ جب قرآن پاک کو مکمل کرتے تھے تو دعا مانگا کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے، اس لیے کہ یہ ایسا موقع ہوتا ہے کہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ صحابی رسول حضرت انس بن مالک سب کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، جب قرآن پاک مکمل کرتے تھے تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر والوں کو جمع کرتے تھے، اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو، اپنے گھر والوں کو، سب کو جمع کر کے پھر دعا مانگ کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ میں نے آپ کی پاک کلام آپ کی توفیق سے میں نے مکمل کی ہے، الحمد سے لے کر والناس تک سارا قرآن پاک پڑھا ہے، یا اللہ اس تلاوت کی برکت سے ہماری مشکلات کو آسان فرما، ہماری دعائیں قبول فرما۔ اور جب قرآن پاک مکمل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے 7,000 فرشتے قرآن پاک مکمل کرنے والے کے لیے رحمت اور بخشش کی دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس بندے نے، آپ کی اس بندی نے آپ کی قرآن پاک کو مکمل کیا ہے، یا اللہ آپ اس پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائیں، اور اے اللہ تعالیٰ آپ اس کے گناہوں کو بخش دیں۔ بچے تو چونکہ معصوم ہوتے ہیں، گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، چھوٹی سی بچی ہے ہماری جس نے قرآن پاک مکمل کیا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے مکمل کرتے ہیں تو ان کے تو گناہ ہوتے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے قرآن پاک مکمل کرنے کی وجہ سے ان کے والدین کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، اور فرشتوں کی یہ دعا اللہ تعالیٰ ان کے والدین کے حق میں قبول فرماتے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، ہمارا جب بچہ بچی قرآن پاک پڑھنے لگے ہمیں خوشی ہونی چاہیے، ہمیں ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ جیسے سکول بچے کو بڑے شوق سے لے کر جاتے ہیں، اس کے ناز نخرے برداشت کرتے ہیں، اس پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں، سکول کی فیس دیتے ہیں، ان کے استادوں کا خیال کرتے ہیں، اس سے زیادہ میرے محترم بھائیوں ہمیں اپنے ان بچوں کا خیال کرنا چاہیے جو قرآن پاک مدرسے میں پڑھتے ہیں، جو قرآن پاک ناظرہ پڑھ رہے ہیں، جو قرآن پاک کا حفظ کر رہے ہیں، جو بچیاں قرآن پاک پڑھ رہی ہیں، ان کے زیادہ نخرے ہمیں برداشت کرنے چاہیے، ان کے جو اخراجات ہیں وہ ہمیں خوشی سے برداشت کرنے چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسکول پڑھنے والا ہمارا بچہ بچی زیادہ ہوا تو یہ دنیا بھی ہمیں وہ کام ہے کہ پیسے ہی کما کر دے گا اسکول کی تعلیم سے، لیکن جو آپ کا بچہ قرآن پاک پڑھنے والا ہے، جو آپ کی بچی قرآن پاک پڑھنے والی ہے، حفظ کرنے والی ہے، ناظرہ پڑھنے والی ہے، یہ آپ کو انشاءاللہ دنیا میں بھی آپ کے حق میں کوئی کمی نہیں آنے دے گی۔ تجربہ ہے کہ جو علماء ہیں، جو دیندار، جنہوں نے اپنے بچوں کو حافظ بنایا ہے، عالم بنایا ہے، ان کے بچے زیادہ ماں باپ کے فرما بردار ہیں بنسبت دوسرے بچوں کے، زیادہ فرما بردار ہیں۔ وہ تو اپنے ماں کی قدموں میں جنت سمجھتے ہیں، اپنے باپ کو جنت کا دروازہ سمجھتے ہیں۔ دینی علوم تو ہمیں، قرآن حدیث تو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ قرآن تو کہتے ہیں ماں باپ کے سامنے اف تک بھی نہ کرو، لیکن یہ تب ہوگا جب ہم اپنے بچوں کی تعلیم مکمل کرائیں گے، قرآن پاک ناظرہ بھی پڑھائیں، حافظ بھی بنائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو عالم بھی بنائیں۔ اگر ہم نے حافظ بنا کر بچے کو کام پہ لگا دیا، کاروبار پہ لگا دیا، دنیا کے کھاتوں میں ڈال دیا، لازمی بات جیسا ماحول ہوگا وہ ویسا ہی بن جائے گا۔ پھر ہمیں یہ گلہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہم نے بچہ حافظ بنایا تھا، بھائی حافظ بنایا تھا، وہ تو نہ نماز پڑھتا ہے، نہ روزہ رکھتا ہے، نہ ادب احترام کرتا ہے، آپ نے اس کو اس ماحول سے ہی نکال دیا تو خراب ہی ہونا ہے اس نے پھر۔ اس لیے یہ فکر کرنی ہے کہ جس بچے کو ایک بچہ، 2 بچے، 3 جتنے بھی وقف کرتے ہیں انہیں مکمل دین کے لیے وقف کریں۔ یہ نہیں ہے کہ حافظ بنا کے پھر کاموں پہ لگا لیں، مکمل وقف کریں، حافظ بھی بنائیں، ان کو عالم بھی بنائیں، مفتی بھی بنائیں، پھر دیکھیں نا انشاءاللہ آپ کا بچہ کیسا آپ کا فرمان بردار ہوگا، دین کا داعی بنے گا، دین کا مجاہد بنے گا، وہ آپ کو اصل کام آئے گا۔ فضیلت بڑی ہے حافظ قرآن کی، لیکن میرے محترم بھائیو عذاب بھی بہت بڑا ہے۔ جو حافظ بن کے قرآن بلا دے، جس کے والدین اس کو پھر ہٹا دیں، کام پہ لگا دیں، قرآن بھول گیا، حدیث پاک میں آتا ہے جب جہنم میں حضور نے دیکھا معراج والی رات کہ ایک بندہ ہے، فرشتہ نا اتنی بڑی چٹان اٹھا کے اس کے سر میں مارتا ہے، اس کا سارا سر چکنا چور ہو جاتا ہے، ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے،
پھر فرشتہ وہ چٹان اٹھانے جاتا ہے نا تو وہ سر دوبارہ ٹھیک ہو جاتا ہے، دوبارہ پھر اس کے سر میں وہ بڑی چٹان مارتا ہے، پھر وہ چکنا چور ہو جاتا ہے۔ حضور سے پوچھا گیا، حضور نے پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا یہ آپ کی امت کے وہ حافظ ہیں، یہ وہ قرآن پاک پڑھنے والے جن نے قرآن پاک تو پڑھا قاری صاحب کے پاس مدرسے میں، یاد کیا، پڑھا، لیکن پھر بعد میں انہوں نے بھلا دیا، پڑھنا چھوڑ دیا، پڑھنے کے ٹائم سو گئے، نہ نماز کی پرواہ نہ تلاوت کی پرواہ، یہ اس لیے ان کو عذاب دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ تو جن لوگوں نے قرآن پاک کی قدر کی، ایک بادشاہ گزرے ہندوستان کے، شاہ جہان، ان کے بیٹے تھے اورنگزیب عالمگیر۔ سیاسی حالات کی وجہ سے ایسا آ گیا تھا معاملہ کہ اپنے والد کو بھی قید کرنا پڑ گیا، تو والد کے لیے بڑے ہدیے بھیجتے تھے، تحفے بھیجتے تھے کہ کہاں کہ والد میرا خود بہت بڑے عالم تھے، یہ جو عالمگیر تھے اورنگزیب عالمگیر، بادشاہ کے بیٹے بھی تھے اور بہت بڑے عالم دین، بہت بڑے فقیہ تھے، فتاوی ہندیہ نے مرتب کرایا، اللہ والوں کی صحبت میں رہتے تھے، تو والد کا احساس بھی تھا، ہر قسم کی چیزیں ہدیے تحفے بھیجتے تھے، اور جو بندہ لے کے جاتا تھا اس کو کہتے تھے دیکھنا میرے والد کا رد عمل کیا ہے، جو بھی لے کر آتا نا دیا تو وہ کہتے رکھ دو، کوئی اتنا خوش نہیں ہوتے تھے، یہ سمجھ گئے کہ میرے والد کو نے دنیا کی چیزوں سے اتنی خوشی نہیں ہو رہی، تو انہوں نے ایسا کیا، اورنگزیب عالمگیر نے نا اپنے بیٹے کو قرآن پاک کا حافظ بنایا، وہ شاہ جہاں کا پوتا لگتا تھا، حافظ بنایا، اور پھر خبر دی کہ جا کے ان کو بولو آپ کے پوتے نے قرآن پاک حفظ کر لیا۔ انہوں نے کہا الحمدللہ، بہت خوشی ہوئی ہے، لیکن پھر بھی کوئی اتنے خاص خوش نہیں ہوئے۔ بندہ چلا گیا واپس، دوبارہ جا کے عالمگیر کو بتایا کہ آپ کو والد صاحب خوش تو ہوئے ہیں لیکن کوئی زیادہ خوش نہیں ہوئے، ہلکا سا انہوں نے کہا ہے کہ جی چلو الحمدللہ خوشی ہے، میرا پوتا حافظ بن گیا۔ وہ سمجھ گئے، انہیں پتہ چل گیا، انہوں نے کہا میرے والد اس لیے خوش نہیں ہوئے کہ وہ تو ان کا پوتا ہے نا، بیٹا تو نہیں ہے، تو میں خود قرآن پاک کو حفظ کرتا ہوں۔ عالم تھے پہلے کہ خود حفظ شروع کر لیا، حفظ شروع کیا، اور جلدی اللہ تعالیٰ نے مکمل کرنے کی توفیق عطا فرما دی، سارا قرآن پاک یاد کر دیا۔ پھر قاصد کو بھیجا کہ جا کر شاہ جہان کو کہو میرے والد صاحب کو کہ آپ کے بیٹے عالمگیر نے قرآن پاک حفظ کر لیا۔ وہ لیٹے ہوئے تھے، لیٹے اپنی بستر اٹھے، اٹھ کے کھڑے ہوئے، اس بندے کو اپنے دل سے لگایا سینے سے، اور اتنے خوش ہوئے کہ خوشی کا کیا عالم تھا۔ تو واپس آ کر پھر اس بندے نے بتایا، اس نے پوچھا شاہ جہاں نے کہ واقعی سچ کہتے ہو کہ میرا بیٹا عالمگیر جو وہ حافظ بن گیا ہے؟ ہاں سچ کہتا ہوں، قرآن پاک بھی بے شک لے آتا ہوں ساتھ، آپ کے بیٹے کو بھی لے آتا ہوں، آپ خود سن لیں۔ تو کہتے ہیں مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ میرے سارے غم دور ہو گئے، اور میرے بیٹے کو یہ پیغام سنا دو کیا میرے بیٹے تیرے حافظ قرآن ہونے کی وجہ سے میں تم سے راضی ہو گیا ہوں، تیری ساری غلطیاں میں نے تمہیں معاف کر دی۔ ایسے دیکھو دنیا کی دولت تھی، بادشاہ تھے وقت کے، لاکھوں کروڑوں روپے کے ہدیے تحفے بھیجتے تھے، لیکن ان سے خوش نہیں ہوتے۔ جب بتایا گیا کہ آپ کا بیٹا حافظ قرآن بن گیا ہے تو پھر خوش ہوئے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ کے پاک نبی نے ارشاد فرمایا کہ جس کے بچے نے قرآن پاک حفظ کیا، اللہ تعالیٰ اس کے والدین کو قیامت والے دن ایسا تاج پہنائیں گے کہ اس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی، ایسے جوڑے بنائیں گے کہ وہ بہت ہی خوبصورت، جنت کے اللہ تعالیٰ کو 2 جوڑے عطا فرمائیں گے۔ لوگ پوچھیں گے کہ یہ کون ہے؟ یہ نبی ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں؟ کہا جائے گا نہیں، یہ حافظ قرآن کے والدین ہیں، انہوں نے دنیا میں اپنے بچوں کو دینی تعلیم کے لیے وقف کیا، مدرسے بھیجا، قرآن پاک پڑھنے کے لیے بھیجا، ان کے بچوں نے قرآن پاک قاعدہ پڑھا، ناظرہ پڑھا، قرآن پاک یاد کیا، اللہ تعالیٰ انہوں نے دنیا میں قربانی دی اپنے بچوں کے لیے، ان کے خرچے برداشت کیے، ان کی حوصلہ افزائی کی، ان کے لیے وقت کی پابندی کی، اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ قربانی اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ اعزاز عطا فرمایا۔ میرے محترم بھائیوں، یہ معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی ہے۔ قرآن پاک تو ناظرہ پڑھنا بھی بہت بڑا اجر و ثواب ہے، اور ثواب سے خالی نہیں ہے۔ اور میرے محترم بھائیوں، یہ ہے کہ ہمارے بچوں میں جو سب سے زیادہ ذہین بچہ ہو، لائق بچہ ہو، ہمیں اس کو قرآن پاک پڑھنے کے لیے وقف کرنا چاہیے۔ اب الحمدللہ
پہلے پہلے ایسا ہوتا تھا کہ لوگوں کو جو بچہ ٹھیک نہیں ہوتا تھا اس کو مدرسے میں دے دیتے تھے، لیکن الحمدللہ اب یہ ہے کہ لوگوں کا رجحان تبدیل ہو گیا ماشاءاللہ۔ امیر گھروں کے بیٹے بھی مدرسے میں قرآن پاک کے حافظ بن رہے ہیں، عالم بن رہے ہیں، اور بچوں میں ذہین بچے، لائق بچے، لوگ ان کو دین کی تعلیم کے لیے وقف کرتے ہیں۔ ہونا بھی ایسے ہی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت تک کامل نیکی حاصل نہیں کر سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیز کو راہ خدا میں خرچ نہ کرو۔ تو کامل نیکی اسی وقت حاصل ہوگی جب ہم اپنی سب سے زیادہ پسندیدہ چیز کو راہ خدا میں خرچ کریں گے۔ تو سب سے زیادہ جو اچھا لگتا ہو بچہ، جو سب سے زیادہ ذہین بچہ ہو، سب سے زیادہ ذہین بچی ہو، اسے ہمیں دینی تعلیم کے لیے وقف کرنا چاہیے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، سب کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے امام گزرے ہیں، اور پتہ ہے 4 امام ہیں پوری دنیا میں، 4 اماموں کی فقہ چلتی ہے، باقی سارے اماموں کی فقہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ ختم ہو گئی، ٹھیک ہے جی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یتیم تھے، والد صاحب فوت ہو گئے تھے، اور کوئی بہن بھائی نہیں تھا کمانے والا، والدہ بیوہ ہو گئیں، تو والدہ نے ان کو مدینہ شریف میں ایک بہت بڑے امام تھے، ان کا نام تھا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، یہ استاد ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے، ان کے پاس ان کو بھیج دیا۔ خود مکہ کے رہنے والے تھے، مکہ مکرمہ کے امام شافعی، بھیج دیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے دل لگا کر علم حاصل کیا، اور مکمل جب علم کیا تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو لوگوں نے اتنے تحفے دیے، انعامات اتنے دیے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو لوگوں نے، اس وقت اپنے دور کا انعام ہوتا ہے، اس دور میں اونٹ بہت قیمتی تھے، تو لوگوں نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو اونٹ بھی تحفے میں دیے۔ جب واپس آئے مدینہ شریف سے علم مکمل کر کے، علم حاصل کر کے مکہ مکرمہ پہنچے، تو والدہ اور خالہ دونوں نے استقبال کے لیے باہر آئیں، مکہ مکرمہ سے تھوڑا شہر سے باہر آئیں ان کو وصول کرنے کے لیے۔ والدہ دیکھتی کہ دور سے ایک لمبی اونٹوں کی قطار لگی ہوئی، لمبی لہر ہے اونٹوں کی، تو پوچھتی ہیں 7 بندوں سے کہ یہ کون آ رہا ہے، اتنی لمبی لائن ہے اونٹوں کی؟ وہ کہتے ہیں آپ کا بیٹا شافعی آ رہا ہے۔ والدہ پریشان ہو گئی اور غمگین ہو کر ایک ٹیلے پر بیٹھ گئی اور افسوس کرنے لگی۔ جب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پہنچے، والدہ سے سلام کیا، والدہ کے ہاتھوں کو چوما، والدہ کوئی خوش نہیں لگ رہی تھی، ناراض لگ رہی تھی، تو والدہ سے پوچھا کہ ہے والدہ، میں تو اللہ کے پاک نبی کی احادیث یاد کر کے آیا ہوں، احادیث کا علم حاصل کر کے آیا ہوں، دین کا علم حاصل کر کے آیا ہوں، آپ کو تو خوشی ہونی چاہیے، لیکن آپ کے چہرے کو میں دیکھ رہا ہوں کہ غمگین لگ رہا ہے۔ تو والدہ کہنے لگی ہے میرے پیارے بیٹے، میں نے تمہیں نبی کی احادیث جمع کرنے کے لیے بھیجا تھا، مال جمع کرنے کے لیے تو نہیں بھیجا تھا، میں نے تمہیں مال جمع کرنے کے لیے نہیں بھیجا تھا، تو اتنا اپنے ساتھ یہ مال لے کدھر سے لے آئے؟ انہوں نے کہا مجھے لوگوں نے انعام دیا، لیکن والدہ نے کہا نہیں، میں نے اللہ کی رضا کے لیے تمہیں اللہ کا دین حاصل کرنے کے لیے بھیجا تھا، تو تم ایسا کرو کہ اس سارے مال کو یہیں کھڑے کھڑے صدقہ کرو، تب میں تم سے راضی اور خوش ہوں۔ اب دیکھیں ہے بھی بیوہ ہے، شوہر بھی فوت ہو گئے، بیٹا بھی ایک ہی ہے، اور بہت عرصے بعد آیا ہے۔ آج کل کی مائیں ہوتی تو شکر کرتی، دیکھو ساتھ علم بھی حاصل کرا ہے، ساتھ مال بھی لے آئے، لیکن ان کی نیت خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کی تھی۔ تو والدہ نے کہا خرچ کر دو، وہیں پر سارے اونٹ اوپر لادا ہوا سامان امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو کپڑوں کے ضرورت کپڑے دے دیے، اور جن کو کھانے کی ضرورت راشن بھی تھا اس میں، ان کو راشن دے دیا، سارے کا سارا خرچ کر دیا، صرف تھوڑے سے پیسے خرچے کے لیے اپنے پاس رکھے۔ یہ میرے محترم بھائیوں، پھر اللہ تعالیٰ نے جب مائیں ایسی ہوں، اللہ تعالیٰ پھر ان کے بیٹے کو امام شافعی بنا دیا، پوری دنیا میں ان کا نام ہے، اور آج تک ان کی یاد ہے، اور قیامت تک ان کے تذکرے ہوتے رہیں گے۔ کیوں؟ والدین، والد صاحب، والدہ صاحبہ جب نیک ہوتے ہیں، اپنے بچوں کی دینی فکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سربلندیاں عطا فرماتے ہیں۔ وقت میرے محترم بھائیوں چونکہ پورا ہونے والا ہے،
باقی آپ سب ماشاءاللہ سمجھدار ہیں، آپ کو پتہ ہے مزید تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، بیان کا خلاصہ یہی ہے کہ ہمیں سب کو اپنے اپنے بچوں کی، اپنی بچیوں کی فکر کرنی چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ کا اتنا شکر ہے، دیکھیں ہمارے اس محلے میں اس جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دینی مدرسہ جامعہ محمدیہ عطا فرمایا ہے۔ ہم تو پڑھنے کے لیے نا چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، جتنے جتنے بچے ہیں نا، اندازہ لگائیں کہ 5ویں کلاس میں پڑھنے کے لیے دوسرے ضلع میں گیا ہوں، دوسرے کے تیسرے ضلع میں۔ 5ویں کلاس کا بچہ کتنا ہوتا ہے؟ 10 سال کا ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ ادھر مدرسے میں رہ کے قرآن پاک حفظ کیا، تو یہ اتنے دور جا کر پڑھے، دور تو پھر کراچی، پھر لاہور۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کتنی آسانی پیدا فرمائی کہ آپ کے گھروں کے قریب اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا اچھا مدرسہ عطا فرما دیا، اتنے اچھے قاری صاحب پڑھانے والے عطا فرما دیے، قرآن پاک اتنا خوبصورت کر کے اتنی اچھی طرح پڑھاتے ہیں۔ پھر سکول کا بھی اللہ تعالیٰ نے بندوبست کر دیا، سکول کا مسئلہ تھا بچوں کا، اللہ تعالیٰ نے وہ بھی آسان فرما دیا کہ ہم نے نرسری سے سکول شروع کیا تھا، کلاس 4 تک پہنچ گئے، اور باقاعدہ گورنمنٹ سے منظور ہے، گورنمنٹ والے خود اس کے امتحان لیتے ہیں، سند دیتے ہیں، تو اس کے لیے بھی ہم نے استاد رکھے ہوئے ہیں پڑھانے کے لیے بچوں کو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، تو اس سے ہمیں فائدہ حاصل کرنا چاہیے۔ فائدہ یہ حاصل کرنا چاہیے کہ الحمدللہ دیکھیں مسجدیں ہوتی ہیں، اذان ہوتی ہے، نماز ہوتی ہے، فٹ مسجد تالا لگ جاتا ہے، یہ نمازی تو مسجد بند۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا اتنا شکر ہے کہ ہماری مسجد صبح فجر کی اذان کے ٹائم کھلتی ہے، عشاء کے بھی گھنٹہ 2 گھنٹے بعد بند کرتے ہیں، سارا دن رونق لگی رہتی ہے، بچے بچیاں آتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے ہیں، جاتے ہیں، دن سارا رونق لگی رہتی ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہوتی رہتی ہے۔ ایک بچہ صبح نہیں آ سکتا، ہم کہتے ہیں دوپہر کو آ جائے، دوپہر کو نہیں آ سکتا، ہم کہتے ہیں شام کو آ جائے، شام کو نہیں آ سکتا، ہم کہتے ہیں عشاء کے بعد آ جائے، آئے صحیح، کوئی پڑھے صحیح، کوئی دین کا علم حاصل کرے صحیح۔ پھر بھی اگر ہم نہ اس سے فائدہ حاصل کریں تو اس میں ہماری اپنی کمی ہے۔ تو اپنے بچوں کی فکر کریں، پابندی کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ بچوں کو نہ پڑھنے کے لیے بھیجیں۔ ہمارے لیے سب برابر ہیں، نہ امیر نہ غریب، ہمارے لیے سب برابر ہیں، ہمارا کوئی رشتہ دار نہیں لگتا ہے، سارے ہمارے لیے آپ ہمارے بھائی ہیں۔ جن کے بچے پابندی کے ساتھ آتے ہیں، چھٹیاں نہیں کرتے ہیں، ان کے بچے بہت جلدی پڑھتے ہیں، بہت اچھا پڑھتے ہیں۔ جن کے بچے چھٹیاں کرتے ہیں، پابندی سے آتے نہیں ہیں، والدین پرواہ نہیں کرتے ہیں، جدھر گیا ساتھ لے گیا، ان کے بچے بہت پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں جس بچی نے قرآن پاک مکمل کیا اس کو بلاتا ہوں، وہ آپ کو اپنا آخری سبق سناتی ہے، اس کے بعد انشاءاللہ پھر خطبہ ہوگا اور پھر انشاءاللہ نماز ہو جائے گی۔ سجاد خان صاحب کی بیٹی نائلہ، آ جاؤ شاباش، اپنا سبق سناؤ۔ ٹھیک ہے نا بھائی، بیس کے ذرا نام آ جاؤ بچے۔ تھوڑی سی ادھر ہو جاؤ، شاباش، تھوڑا سا ادھر، ٹھیک۔